لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا زينب الكبرى. السلام عليك يا أم كلثوم. السلام عليك يا سکینہ. عزیزان گرامی، شام غریباں آ گئی، غریبوں کی شام. اہل بیت کے گھرانے میں اس سے بڑی کیا مصیبت تھی کہ جو شام غریبہ میں ڈھائی گئی. مقتل اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جب مولا آخری ملاقات کے لیے آئے تھے تو ایک مرتبہ جب صدائے استغاثہ بلند کی تھی تو امام سید سجاد مضطرب ہو گئے تھے. امام سید سجاد کا اضطراب دیکھا کہ میرا بابا آواز دے رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے. ایک مرتبہ سہارا لے کر اٹھنا چاہا، امام تشریف لائے، آخری ملاقات کی کہ بابا کیا عالم ہے. ارباب منبر ایک مختصر جملہ کہتے ہیں کہ عالم یہ ہے کہ پس مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں بچا ہے. حتیٰ کہ جھولے کا اصغر بھی شہید ہو گیا. بس ایک مرتبہ اسرار امامت سپرد کیے اور ایک مرتبہ امام میدان مقتل کی جانب چلے، جہاد کیا. میں نے جہاد کی کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. بعض ارباب منبر ایک جملہ پڑھتے ہیں، ایک روایت پڑھتے ہیں کہ جب میرا مولا ساری فوجوں کو بھگا چکا، ایک مرتبہ آسمان سے ندا آئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا. بس وہ وعدے کا وقت تھا، جالینوں نے حملہ کیا اور مسلسل حملہ کیا جاتا رہا. میرا مولا زین پر سنبھل نہ سکا، زین سے زمین کا سفر کیا. زمین پر آنے کے بعد معاملہ عجیب تھا. ایک مرتبہ شمر نے آ کر مولا پر وار کرنا شروع کیے. ذوالجناح مولا کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے. ایک مرتبہ ذوالجناح نے جا کر خیموں پر خبر پہنچائی. جیسے ہی ذوالجناح خیموں کے قریب آیا نا، زور زور سے آواز نکالنے لگا. وہ کیا آواز نکال رہا تھا؟ وہ بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ اے بیویوں، میرا سوار مجھ سے جدا ہو گیا، میرا سوار مجھ سے جدا ہو گیا. بیویاں آئیں، ایک مرتبہ ذوالجناح کو گھیر لیا، ماتم کرنا شروع کیا. عالم کیا ہے؟ یہاں شہزادی کے سامنے بھائی کا سر قلب ہوتا رہا. زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا، آسمان خون برسا رہا تھا، اور یہاں نو کے نیزہ پر سید الشہداء کا سر بلند ہوا. امام سید سجاد ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو دیکھا. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ بیویوں نے دیکھا ان کے والی اور آقا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. جب امام دنیا سے رخصت ہو گئے،
آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، زمین میں زلزلہ ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ فوج لعین میں کچھ باتیں ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ فوج لعین میں باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ اب ان خیموں کو جا کر لوٹا جائے گا۔ ایک مرتبہ فوجیں چلی، نیزہ برداروں کی فوج چلی، ایک مرتبہ خیموں پر حملہ کیا۔ آل محمد کے خیمے تھے، ایک مرتبہ فوجی خیموں میں گھسے، سارا مال و اسباب لوٹنا شروع کیا، بیویوں کی چادریں چھیننا شروع کی۔ ایک بی بی کہتی ہے کہ اس طریقے سے چادریں چھینی جا رہی تھی کہ وہ اپنے نیزوں کی انیاں، وہ اپنے نیزوں سے ہمارے سروں پر چادریں چھیننے کے لیے وار کیا کرتے تھے۔ بی بی کا سر زخمی ہو جایا کرتا تھا، زخموں سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چادریں چھن گئی، بیویوں کے زیورات چھن گئے، چھوٹی سی بچی ایک مرتبہ گھبرا گئی۔ کوئی لعین قریب آیا، شہزادی کے گوشواروں میں ہاتھ ڈالا، شہزادی کے گوشوارے چھینے، شہزادی فریاد کرتی رہی، ہائے چچا عباس، اگر تو ہوتا میرے گوشوارے نہ چھنتے۔ ایک مرتبہ جب سارا مال و اسباب لٹ گیا، فوج لعین نے خیموں میں آگ لگا دی۔ فوج لعین کے خیموں میں آگ لگنا تھی۔ ایک مرتبہ بیبیاں ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ منتقل ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ جب کوئی آسرا نہ رہا، امام سید سجاد کے پاس آئیں، اے مولا، اے امام وقت، اے بھتیجے، تو وقت کا امام ہے، اتنا بتلا دے ان جلتے خیموں میں ہم جل کے مر جائیں یا ہمارا کیا فریضہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے جملہ کہا، اے اہل بیت نبوت علیکن بالصحرا، آپ صحرا کی طرف نکل جائیے۔ نہ جانے آل محمد کی گھرانے کی بیویوں پر کتنا مشکل وقت تھا جب سر سے چادر چھن گئی اور نامحرم کے مجمع میں نکلنا پڑا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ بیویاں صحرا میں نکلی، بچے بکھرتے رہے۔ بچوں کا عالم کیا تھا؟ جب یہ فوج لعین حملہ کر رہی تھی، جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، بعض آل محمد کے گھرانے کے بچے ایسے تھے جن بچوں کو جب دیکھا گیا، ان گھوڑوں کے سموں تلے زندہ پامال ہو کر شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب یہ وقت تھا جب ساری فوج لعین سارا اسباب لوٹ کر چلی گئی، فوج لعین نے خیموں میں آگ لگا دی۔ ایک مرتبہ فوج تو چلی گئی، لیکن یہ اس خیموں کا عالم کیا تھا؟ ان خیموں کا عالم یہ تھا، بیویاں بکھر گئیں، بچے بکھر گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنی بہن سے گفتگو کی، کہا بہنا ہم چلو بچوں کو جمع کریں، بچے اس بن میں بکھر گئے ہیں، کوئی بچہ کہاں چلا گیا، کوئی بچہ کہاں چلا گیا۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادیاں چلیں اپنے بچوں کو جمع کرنے کے لیے، دیکھا کہیں دور ایک دو بچے ہیں جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے بڑے آرام سے جا کر ان کے قریب بیٹھی، رونا شروع کیا، گریہ کر رہی تھیں، ایسا نہ ہو بچے بیدار ہو جائیں۔ لیکن دونوں بہنوں نے یہ طے کیا، ہم دونوں ایک بچوں کو اٹھاتے ہیں اور پیار سے لے جاتے ہیں، بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، یہاں آ کر گر گئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب بچوں کو دکھایا گیا، بچوں کا چہرہ دیکھا، یہ بچے زندہ نہ تھے، یہ کسی کے جگر کے نور تھے، دنیا سے گزر گئے۔ بیویوں نے ماتم کیا۔ بس عزیزوں، تاریخ میں یہ جملہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ارباب منبر کہتے ہیں جہاں بہت سے بچے بکھر گئے، وہاں ایک ننھی سی شہزادی جو امام حسین کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، ایک مرتبہ سکینہ نظر نہیں آتی، ایک مرتبہ تلاش کرتی ہوئی چلی، آئینہ سکینہ، آئینہ سکینہ، اے میرے بھائی کی نشانی سکینہ کہاں ہو؟ ایک مرتبہ دیکھا ایک بے سر کے لاشے سے لپٹی ہوئی بی بی بیٹھی ہے، بی بی نے سر رکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کسی انسان کے جسم کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟
انسان کے جسم کی پہچان اس کے سر سے ہوا کرتی ہے، یہاں لاشیں بن میں بکھرے پڑے ہیں، سر نکال دیے گئے ہیں، سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا ہے، سارے بے سر کے لاشیں ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک بی بی، ننھی سی بچی ایک لاشے سے لپٹے ہوئے سوئی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو جگایا، سکینہ سے پوچھا اے بی بی تم یہاں اس بن میں اس لاشے پر کیسے پہنچی؟ ایک مرتبہ کہنے لگی اے پھوپھی اماں، جب ہم خیموں کے جلنے سے اس بن میں نکل گئے، ہم نے اپنے بابا کو پکارا، اپنے بابا کو پکارتے جاتے تھے، ہم اس لاشے کے قریب پہنچے، لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میرے سینے پر سونے والی ہو سکینہ، اے میرے سینے پر سونے والی سکینہ، آجا میرے سینے پر سو جا۔ لیکن یہ شہزادی سینے پر سوئے تو کیسے؟ وہ سینہ جو تیروں سے چھلنی ہو چکا، وہ جسد اطہر جو پورا تیروں سے چھلنی ہو چکا۔ بس ایک مرتبہ شہزادیاں بچوں کو لے کر خیمے میں پہنچی، بڑا عجیب منظر تھا، جہاں بچوں کو جمع کیا یہ بھوکے پیاسے بچے، جہاں ام رباب اپنے کلیجے کو یاد کرتی ہے، جہاں ام فروا اپنے قاسم کا ماتم کر رہی ہے، جہاں اپنے والی اور آقا سید الشہداء پہ ماتم ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ بعض تواریخ میں ہے، بعض مقاتل کہتے ہیں خدا جانے اس خیموں میں پانی کب پہنچا، خدا جانتا ہے، لیکن جب بھی یہ پانی پہنچا، ایک مرتبہ جب پانی خیمے میں آیا نا، بیویوں نے پانی نہیں لیا، ایک مرتبہ ایک کوزے میں پانی بھرا، ننھی سی بچی کو بلایا، ایک ننھی سی بچی کو کہا کہ بیٹی تو پانی پی لے، بہت پیاسی ہے نا، بہت پیاس لگی ہے تجھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی پھوپھی اماں آپ نے پانی نہیں پیا، آپ ہمیں کیوں پانی پیش کر رہی ہیں، آپ پہلے ہمیں کیوں پانی دے رہی ہیں؟ کہنے لگی، ارباب منبر کہتے ہیں ادب اور قاعدہ یہی ہے کہ پہلے جب پیاس لگی ہو تو ننھے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے، پہلے ننھے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کو پانی کا کوزہ دیا، لیکن یہ شہزادی کیا کرے گی، یہ شہزادی کو کیا یاد آیا ہوگا؟ میرا جی کہتا ہے جیسے ہی کوزہ ہاتھ میں آیا ہوگا، ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا ہوگا، میرا 6 مہینے کا اصغر مجھ سے زیادہ پیاسا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ یہ بیبیاں اس خیموں میں اس انداز سے موجود ہیں، بیبیاں سہمی ہوئی ہیں، بیبیاں گھبرائی ہوئی ہیں، ان کے والی اور وارث دنیا سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ فوج لعین میں شور ہوا، کیا کیا جائے گا کہ ان لاشوں کو پامال کیا جائے گا، ان لاشوں کی پامالی کا مرحلہ شروع کیا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب پامالی کا مرحلہ آیا نا، ہر خاندان کا فرد آگے بڑھا، ہر خاندان کا فرد آگے بڑھتا تھا کہ اے عمر سعد تو نے ہمارے رشتہ دار کو قتل تو کر دیا، انہوں نے امام کا ساتھ دیا تھا، لیکن ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے اس پیارے کے لاشے کو، ہمارے اس قبیلے کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا لاشا اٹھا کر جاتا رہا، اکیلا فرزند زہرا کا لاشا جو زمین کربلا پر پڑا تھا، ارے پامالی کی زد میں تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں یا تو عاشور کی شام میں پامالی ہوئی یا 11 محرم کی شام میں پامالی ہوئی۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، گھوڑوں کو نال پہنائی گئی، ایک مرتبہ گھوڑے تیار ہوئے، فرزند زہرا کا لاشا پہ پامالی کی زد پہ تھا۔ مادر حسین فریاد کرتی ہوں گی ایک قتل بھی کیا اور میرے بیٹے کو پامال بھی کیا جا رہا ہے، بیویاں دیکھ رہی ہے مولا کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ شام غریبہ میں ایک منظر اور ذکر کر رہا ہوں، آخری روایت کا جملہ۔ تاریخ کہتی ہے
جب مولا کا لاشا پڑا تھا، ایک لعین جناب مختار نے جب گرفتار کیا، کہا تو نے کیا جرم کیا تھا؟ کہا میں نے بس چھوٹا سا جرم کیا تھا۔ کہا کیا جرم کیا تھا بتلا؟ کہا ایک مرتبہ کہنے لگا میں مولا کے لاشے کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا مولا کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، مولا کے ہاتھ میں نے انگوٹھی دیکھی۔ جب میں نے انگوٹھی دیکھی میں نے چاہا کہ مولا کی انگوٹھی اتار لوں، لیکن مولا کے ہاتھ سوج چکے تھے، خون بہ چکا تھا، لیکن میں نے جب انگوٹھی نکالنا چاہا میں نکال نہ سکا۔ اتنے میں محسوس کر رہا تھا اگر میں انگوٹھی نہیں لے پایا تو میں محروم ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ اپنا خنجر نکالا، خنجر نکالنے کے بعد مولا کی انگلی کو شہید کیا۔ ایک مرتبہ وہ انگوٹھی لی، وہ لعین لے کر چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا، آسمان سے سواریاں اتر رہی ہیں، نور کی عماریاں اتر رہی ہے۔ کہ میں نے دیکھا، جب عماریوں کو دیکھا میں اس جھاڑیوں میں چھپ گیا، میں نے دیکھا عماریاں اتری تھیں، ان عماریوں میں انوار مقدسہ تھے، ان انوار نے آ کر ماتم کرنا شروع کیا۔ مولا کے قریب پہنچے، مولا کا ماتم کیا۔ پھر دوسری عماریاں اتری، ان میں سے کچھ نقاب پوش بیویاں اتری، یقیناً وہ ماں فاطمہ زہرا ہوں گی۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے قریب گئی، ماتم کیا، ان انوار کے قریب گئی ہوں گی۔ وہ کون سے انوار تھے؟ ان کے بابا رسول خدا کے پاس گئی ہوں گی۔ اے میرے بابا، میرا حسین مارا گیا، اے ابو الحسن میرا حسین مارا گیا، اے حسن مجتبیٰ میرا لاڈلا حسین مارا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون